آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، بلندی اخلاق اور حسن سیرت کی وجہ سے پورے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک دامنی، پاکیزہ اور عفت کی وجہ سے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت کے چرچے تھے۔ دوسری طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی کے چرچے تھے۔ یہ دونوں سمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے متعین تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمت امانت کی طرف گئی، سیدہ خدیجہ کی اخلاق کی سمت طاہرہ کی طرف گئی۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں مکہ کے لوگوں میں محبت پیدا کر دی، پہلے سے ہی چرچا کر دیا تھا۔ مکہ کے اندر جب کوہرام آیا، تنگ دستی آئی، اس وقت تقریباً آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ جوانی کے شباب میں تھے اور ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے وہ آپ کی کفالت کر رہے تھے۔ ابو طالب اپنا احساسہ ختم کر بیٹھے، اپنا مال ختم کر بیٹھے، تنگ دستی کا عالم ہے، بے روزگاری کا عالم ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، تنگ دستی بہت ہے ہمارے گھروں میں، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری تنگ دستی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا بتائیے کیا تجویز ہے؟ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ مکہ کی مالدار عورت ہے، سرمایہ دار عورت ہے، ہر سال وہ اپنے مال تجارت کے ساتھ لوگوں کو نگران بنا کر ملک شام، یمن اور مصر میں بھیجتی ہے۔ اگر اس سال آپ خدیجہ کے مال کے نگران بن کر اس کے مال کے ساتھ چلے جائیں، اس کا مال بیچ کر واپس آئیں، اس سے نفع بھی ہوگا اور ہمارے گھر میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں مال بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں خود جا کر خدیجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا، وہ میرے پاس پیغام بھیجے
یا کوئی قاصد بھیجے یا کسی کے ذریعے سے مجھے بلائے، اپنا مال میرے حوالے کرے تو میں اس کا مال لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طالب کی ایک بہن تھی، اس کا نام ہے عاتکہ۔ عاتکہ کہنے لگی کہ میں ختیجہ سے بات کروں گی۔ عورت کو عورت کے ساتھ بات کرنے کا ڈنگ ہوتا ہے، عورت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ عاتکہ نے جا کر بات کی کہ اس طرح ہمارے گھروں میں تنگ دستی ہے، میرا ایک بھتیجا ہے تو وہ بالکل فارغ ہے، اس کا نام محمد ہے، اگر آپ اپنا مال اس کے حوالے کر دیں، اپنے مال کا نگران بنا کر اس کو کسی ملک میں بھیج دیں تو اس سے نفع ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ ختیجہ نے جب اتنی بات سنی تو بس صدق مسرت بات کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کے چرچے پہلے سے تھے۔ اگرچہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کی عمر 25 سال ہے، لیکن آپ امین تصور کیے جاتے تھے، امانت دار، دیانت دار اور شریف انسان مسرت کیے جاتے تھے۔ سیدہ ختیجہ نے بات کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنا مال رسول اللہ کے حوالے کیا، جو راشن تھا وہ بھی ساتھ دیا، اور ساتھ ایک اپنا خاص غلام جس کا نام میسرہ ہے اس کو بھیجا کہ آپ نے محمد کے ساتھ جانا ہے۔ مال تیار ہو گیا، مال حوالے کر دیا، کتنے اونٹ تھے، کتنا سامان تھا۔ مکہ کی سرمایہ دار عورت سیدہ ختیجہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کی برادری والے، آپ کے بنو قریش سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب، ان کے بہن، ان کے بھائی اور آپ کی پھوپھی عاتکہ، سارے لوگ اکٹھے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کا ابا دنیا میں موجود نہیں، یہ وہ نوجوان ہے جس کی اماں دنیا میں موجود نہیں، یہ وہ نوجوان ہے جس کی بہن دنیا میں موجود نہیں، یہ وہ نوجوان ہے جس کا بھائی دنیا میں موجود نہیں، کوئی اس کا اپنا خونی رشتہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آج تنگ آ کر یہ نوجوان کسی کے مال کا نگران بن کر دوسرے ملک میں جا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، اتنا امین آدمی، اتنا صادق الامین آدمی، اتنا شریف آدمی کسی اور کے مال کے ساتھ دوسرے ملک میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگوں کی بات تھی، آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ وہ انسان ہے جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا، یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جو تمام انبیاء اس کی اقتدا کریں گے، یہ وہ نوجوان ہے جو تمام انبیاء کا امام اور پیشوا بننے والا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو سارے انبیاء کو نماز پڑھانے والا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس پر ختم نبوت کی مہر لگنے والی ہے۔ عجیب منظر ہے۔ آج یہ ملک بدر کیا جا رہا ہے تجارت کی غرض سے۔ اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے۔ سیدہ ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا کہ جب مکہ سے نکلنا اونٹ کی نکیل محمد کے ہاتھ میں دے دینا، جب مکہ سے باہر چلے جاؤ گے تو محمد کو اونٹ کے اوپر بیٹھا دینا۔ اسی طرح کیا گیا۔
جب روانہ ہونے لگے رکت امیز ماحول تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ حیران تھے، اتنا حسین، اتنا جمیل نوجوان، اتنا شریف نوجوان تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رکت امیز ماحول سے لوگ جب رخصت ہونے لگے، واپس جانے لگے، ابو طالب آگے بڑھے، محمد رسول اللہ کی پیشانی پر بوسہ کیا، آپ کو تسلی دی اور قافلے والوں سے کہا کہ بات یاد رکھنا، یہ میرا بھتیجا ہے، پہلی دفعہ گھر سے جا رہا ہے، پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے، اس کا خیال کرنا۔ اسی طرح آنسوؤں کی آہن میں ابو طالب نے اپنے بھتیجوں کو مکہ سے رخصت کیا۔ قافلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، جب مصر میں پہنچا، مصر میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ قیام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس درخت کے قریب ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ، عیسائیوں کا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کو کھولا، اس کو دوبارہ پڑھا، پھر محمد الرسول اللہ کو دیکھا، پھر کتاب کو پڑھا، کتاب کو پڑھتا، پھر محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، پھر کتاب کو دیکھتا، پھر محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا۔ بار بار دیکھنے کے بعد جب اس نے پوری تسلی کر لی، اس نے قافلے والوں سے پوچھا جو شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ جو درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے وہ شخص کون ہے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے، مکہ سے ہمارے ساتھ تجارت کی غرض سے آیا ہے۔ اس راہب نے، اس نستورہ نے لو قافلے والوں سے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ کون شخص ہے؟ کہنے والے ہمیں پتا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جو سارے انبیاء کی اقتدا کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو نبی آخر الزمان ہے، جس کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نستورہ کہنے لگا میری خواہش پوری ہو چکی ہے، میں نے اس درخت کے قریب اس لیے ڈیرا ڈالا تھا کہ اگر میری زندگی میں اس درخت کے نیچے آ کر کوئی بیٹھے گا تو وہ آخری نبی ہی ہوگا۔ کہتے آج تک اس کے نیچے کوئی آ کر نہیں بیٹھا، آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جائے، آج تک کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ یہی ہے وہ شخص کہ جو وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا، میرے آسمانی کتابوں نے مجھے بتایا، اللہ کے حکم سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ وہی ہے جو آخری نبی بننے والے ہیں۔ جب قافلے والوں کو اتنی بات پتہ چلی تو وہ اور بھی فکر مند ہو گئے۔ وہ جانا چاہتے تھے شام، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سارا مال مصر میں ہی بیچیں گے، مصر کے بازاروں میں سارا مال بیچ کر واپس چلے جائیں گے، کہیں محمد الرسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہم مزید سفر نہیں کر سکتے۔ مصر کے بازاروں میں مال بیچنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ مصر کا بازار ہے جس بازار میں حضرت یوسف کو بیچا گیا، یہ وہ بازار ہے جس بازار میں حضرت یوسف کو غلام بنا کر لایا گیا۔ حضرت یوسف تاجر بن کے آئے تھے یا تجارت بن کے آئے تھے؟ اس بازار میں تجارت بن کے آئے تھے، یعنی کہ مال بن کے آئے تھے، بیچنے والی چیز مال ہوتی۔ اس بازار میں
تجارت بن کے آئے تھے، یہاں بیچے گئے غلام کی صورت میں اللہ نے اٹھایا، عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن رسول اللہ جب مصر کے بازاروں میں آئے تو آپ تاجر بن کے آئے، اللہ نے اٹھایا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ مصر کے بازاروں میں مال بیچا گیا، جب لوگ آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے، لوگ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتے، لوگ آپ کے انداز تجارت کو دیکھتے، لوگ آپ میٹھی شریف زبان کو دیکھتے، تو لوگ آپ کے پاس باغ باغ کر آتے۔ سب سے پہلے آپ کا مال ختم ہو چکا تھا، سب سے پہلے آپ کا مال ختم ہو چکا تھا۔ جو باقی قافلے والے تھے ابھی ان کا مال بچا ہوا، لیکن لوگ باغ باغ کر آتے کہ ہم اس نوجوان سے مال خریدنا چاہتے ہیں، ہم اس سے مال لینا چاہتے ہیں، ہم اس سے بیع کرنا چاہتے ہیں، اس سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی تھی۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ جب لوگ آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے، آپ کے حسن جمال کو دیکھتے، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتے تو آپ کے پاس مال لینے کے لیے آتے۔ سب سے پہلے آپ کا مال ختم ہو چکا تھا، مال ختم ہوا، آپ واپس مکہ میں آتے ہیں قافلے والوں کے ساتھ۔ جو حضرت خدیجہ نے ساتھ ایک غلام بھیجا تھا میسرہ، اس نے ایک اونٹ کو سجایا، اونٹ کے اوپر محمد الرسول اللہ کو بٹھایا، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ اونٹ کو سجا کر اوپر بٹھایا، مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میسرہ جب مکہ میں داخل ہوا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب یہ صحرا میں جا رہا ہوتا تھا فرشتے اس پر سایہ کر دیتے تھے، جب صحرا میں کوئی درخت نہیں ہوتا تھا تو یہ اشارہ کرتا درخت اس کے قدموں میں آ جاتے تھے۔ یہ عجیب منظر ہم نے دیکھا، یہ شخص جہاں بھی تھا برکات اس کے ساتھ تھی، یہ شخص جہاں بھی تھا انوارات اس کے ساتھ تھی، یہ شخص جہاں بھی تھا کمالات اس کے ساتھ تھی۔ عجیب منظر۔ جب حساب کتاب ہوا، قافلہ واپس ہوا، کھاتا ٹیلی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو مال کیا گیا تھا پہلے کئی سالوں سے زیادہ نفع آیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے وعدہ کیا تھا اگر محمد اپنی شرافت امانت کے ساتھ مال بیچ کر آئیں گے تو میں ان کو دوسروں کی بنسبت زیادہ نفع دوں گی، زیادہ پیسے دوں گی۔ ایسے ہی ہوا، زیادہ نفع ہوا، زیادہ برکت ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ بھی دیا، ساتھ کئی زیادہ پیسے بھی دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 25 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 25 سال۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ 25 سال عمر ہے، آپ کی امانت دیانت شرافت کے چرچے ہیں مکہ میں۔ حضرت خدیجہ کو پہلے بھی پتا تھا، لیکن ابھی مشاہدہ ہو چکا تھا، ابھی تجربہ ہو چکا تھا کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کو نکاح کے پیغامات وصول ہوتے تو کسی کو جواب نہیں دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں محمد الرسول اللہ سے نکاح کر لوں۔
ایک اور بات عرض کرتا چلوں، حضرت خدیجہ کے پہلی بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، دونوں خاوند انتقال کر گئے، تیسری شادی جو ہوئی وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں محمد رسول اللہ سے نکاح کر لوں، امین ہیں، شریف ہیں، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر عظیم انسان بھی ہیں، پھر نبوت کی خوشخبری بھی مل چکی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ سہیلی نے پیغام آ کر دیا کہ خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ ابو طالب سے مشورہ کیا گیا تو ابو طالب نے بخوشی قبول کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے پھر شادی کریں گے۔ جیسے کہ رشتہ طے ہو جائے تو ہم 1 2 سال 3 سال کا ٹائم لے لیتے ہیں کہ اتنی دیر بعد ہم شادی کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ ابھی اخراجات نہیں ہیں، جب گنجائش ہوگی اس وقت ہم شادی کریں گے، لیکن آپ کا جگری یار، آپ کا جان نثار، ہر چیز آپ پر نشاور کرنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا یارانہ تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کا یارانہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شادی کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، آپ شادی کیجئے۔ جہاں مکہ کے اندر حضرت خدیجہ کی مالداری کا چرچا تھا، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کے مالدار ہونے کا بھی چرچا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت خدیجہ دونوں آپس میں محلے دار تھی، دونوں سرمایہ دار بھی تھے، دونوں مکہ کے بڑے تاجر تھے، مد مقابل تھے، یعنی کہ مقابلے میں تھے۔ مقابلے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا فرق ہوتا ہے آپس میں، دونوں مد مقابل ہیں۔ اگر مکہ کی امیر ترین عورت حضرت خدیجہ تھی تو مکہ کے امیر ترین مرد سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ یارانہ تھا، پرانا یارانہ تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں تمام اخراجات برداشت کروں گا، تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا، آپ شادی کیجئے۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس کا مال رسول اللہ کا مقدر بنا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال نچاور کر دیتے تھے۔ آپ کی پہلی شادی کے تمام اخراجات سیدنا صدیق اکبر نے اٹھائے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، سیدنا صدیق اکبر کماتے ہی آپ کے لیے تھے، آپ کے لیے ہی وہ کام تجارت مال تجارت بیچا کرتے تھے۔ تمام اخراجات شادی کو اٹھا لیے، شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر سیدہ خدیجہ کے گھر میں آ گئے۔ عجیب منظر تھا، چند رفقا، چند عزیز و اقارب ساتھ ہیں، چند رشتہ دار ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ پہلی شادی، نوجوانی کا عالم، ابا موجود نہیں ہے، پہلی خوشی گھر میں اماں موجود نہیں ہے، پہلی خوشی ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، انسان اس وقت کے لیے
سالوں سال انتظار کرتا ہے، سالوں سال محنت کرتا ہے، ایک دن آئے گا، خوشی کا دن آئے گا، وہ شادی کا دن ہوگا، اس دن ماں باپ بھی خوش ہوں گے، دولہے کے لیے، شادی کرنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ماں کا دست مبارک میرے سر پر ہوگا۔ لیکن یہ عالم تھا، رسول اللہ جب دولہا بن کے سیدہ خدیجہ کے گھر میں آئے، ماں کے دست مبارک سے بھی محروم ہیں، باپ کی شفقت سے بھی محروم ہیں، کوئی بہن بھی موجود نہیں، کوئی بھائی بھی موجود نہیں۔ بہنوں کی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی کی شادی پہ جائیں گے، لیکن بہن تو موجود ہی نہیں ہے۔ بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے بہن کی بارات آنے والی ہے، یہاں ابا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، بہن بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے آپ کو پہلے برابر رکھا ہوا تھا پھر غنی کر دیا؟ غنی کیسے کر دیا؟ حضرت خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ کس کے مال سے غنی کر دیا؟ حضرت خدیجہ کے مال سے پھر آپ کو غنی کر دیا۔ مختصر سی شادی، مختصر سی تقریب تھی۔ جب رسول اللہ نے دیکھا میرا ماں باپ ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے دیکھا میرے بہن بھائی نہیں شادی میں، تو اللہ کا عرش جوش میں آیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے محبوب کی شادی میں شریک ہو جاؤ۔ فرشتے باراتی بن کے آپ علیہ السلام کی شادی میں آئے ہیں۔ مختصر تقریب ہوئی، ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا نکاح ہو گیا۔ آپ نے دونوں نے ازواجی زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔ نکاح کے اندر بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے ولی ہونا ضروری ہے، وہ لڑکی کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو جو لڑکی کی وکالت کرے۔ دوسرا، دو گواہ ہونا ضروری ہے، اور تیسرا حق مہر ہونا ضروری ہے۔ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ، آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 40 سال ہے۔ نکاح کے موقع پر جو حق مہر طے ہوا، کتاب کا نام سیرت النبی، مصنف کا نام حافظ عماد الدین، جلد نمبر 1 میرے پاس کتاب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر حضرت خدیجہ کو دیے۔ کتنے اونٹ؟ 20 اونٹ حضرت خدیجہ کو حق مہر میں دیے۔ اگرچہ چنگ دستی تھی، بے روزگاری تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ شادی کا تمام اخراجات میں برداشت کروں گا۔ کتنے اونٹ دیے؟ 20 اونٹ حق مہر میں دیے۔ اندازہ لگا لیں، آج کے حساب سے لگا لیں کہ 20 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جن صحابہ کا نام لیتا ہے، جن صحابیات کو آڑ بناتا ہے، 5000 10,000 بس۔ رسول اللہ کو پتا تھا کہ خدیجہ امیر عورت ہے، مالدار عورت ہے، اس کے ساتھ سمجھدار بھی ہے، سلیقے طریقے والی بھی ہے،
اور علم والی بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، پاک دامن بھی ہے۔ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے 20 اونٹ حق مہر دینے کا ارادہ کیا، اعلان کیا۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، عورت کا جو حق مہر ہوتا ہے یہ عورت کی ذاتی قیمت نہیں ہوتی، عورت کے اندر جو ہنر ہوتے ہیں، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، یہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کے خاندان کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، 500 درہم حق مہر دیا۔ اس موقع پر لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، جو مہر فاطمی، وہ چاندی بنتی ہے 132 تولہ۔ کتنی بنتی ہے؟ 132 تولہ چاندی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بعض جو پرانے بابے ہیں وہ کہتے ہیں 132 روپے لکھ لو۔ کتنے روپے لکھ لو؟ 132 روپے حق مہر۔ یہ تو منہ کالا کرنے والی بات ہے۔ 132 تولہ چاندی، جن کی قیمت اس وقت 500 درہم تھی، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ نے 4,500 درہم حق مہر میں ادا کیے۔ کتنے؟ 4,500 درہم، 35-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کا رشتہ بھی لے رہے ہیں، اس سے جہیز بھی لے رہے ہیں، اس سے سونا چاندی بھی لے رہے ہیں، پھر اس کے گاڑی کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں۔ وہ دے کیا رہے ہیں؟ 5,000 یا 10,000۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو، تعلیم کے لحاظ میں بھی، سرمایہ داری کے لحاظ میں بھی، خوبصورتی کے لحاظ میں بھی۔ امیر گھرانہ ہو، کرائے کا مکان لے کر کہتے ہیں ہمارا ذاتی ہے، وہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے۔ کسی کے کارخانے میں بیٹھ کے کرتے ہیں ہمارا اپنا کارخانہ ہے، وہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچہری میں جا کے دیکھو، ایک کٹہرے میں بیوی کھڑی ہے، دوسرے کٹہرے میں خاوند کھڑا ہے، بچے بعض ذلیل ہو رہے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، بعض کہتے ہیں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن جج کا فیصلہ اس سے بھی جدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب ہم پلہ کو نہیں دیکھتے، ہم پلہ کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ سیانے کہتے جتنی چادر ہو اتنی پھیلاؤ۔ اونچے اونچے گھروں کو دیکھیں گے تو یہی ہوگا، ایک رشتہ دیکھا پسند نہیں آیا، دوسرا رشتہ دیکھا پسند نہیں آیا۔ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لڑکے سے زیادہ لڑکی نہ پڑی ہو، ہمارے لڑکے سے زیادہ لڑکی کا قد نہ ہو، ہمارے لڑکے سے زیادہ لڑکی خوبصورت نہ ہو۔ بندہ پوچھے کسی کے باپ نے بنائی ہے لڑکی، جب لڑکی کو دیکھ کر ان کے گھر میں چائے پانی پی کر واپس جا کے اپنے گھر میں پیغام بھیج دیتے ہیں، یہ فون کر دیتے ہیں ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی، رب کعبہ کی قسم والدین کے دل پر جو تیر چلتا ہے وہ والدین ہی جان سکتے ہیں۔ جب لڑکی کو ٹھکرا کے جایا جاتا ہے، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ موٹی ہے، یہ کھوٹی ہے، یہ لمبی ہے، یہ سانولی ہے، یہ کالی ہے، یہ گوری ہے۔ اللہ نے انسان بنائے، 4 قسمیں اٹھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جیسے انسان اللہ نے بنائے ہیں۔ ہماری بربادی کا سبب یہی ہے، ہم اپنے ہم پلہ نہیں دیکھتے، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جدائی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جدائی، دندہ فساد، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، سامان اٹھاؤ، زیور واپس کرو، یہ کرو وہ کرو، بل لے کے آؤ، وہاں کچہری میں جمع کرواؤ، وکیل کرواؤ۔ دونوں خاندان ذلیل ہو رہے ہیں،
اس سے پہلے ہی اگر علماء سے رائے لی جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اگر تم نے کوئی رشتہ کرنا ہے اس کے بارے میں استخارہ کر لو، آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، علماء موجود ہیں، نبی کے وارث موجود ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ رشتہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر بتا دیں، استخارہ کر کے بتا دیں کیا یہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں ٹھیک رہے گا، مزاج آپس میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ علماء بھی بتا سکتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، کارخانے دیکھ لیے، بس لڑکے کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے تو گاڑی ملنے والی، بس مجھے گاڑی ملے گی۔ لڑکی کا باپ ساری زندگی پستا ہے، کام کی چکی میں پستا 20 سال بعد صرف ایک لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ ایک بچی کی شادی میں۔ دوستو، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کا خرچہ کیوں ہو، لڑکی کے والدین کو کس بات کی سزا ہے۔ پھر شادی ہوتی ہے، شادی ہونے سے پہلے ہی ابھی نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہو گیا، جس کی بیوی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ سب سے پہلے بیوی کو کون دیکھے گا؟ کیمرہ مین۔ کون دیکھے گا؟ بولو بھائی، کیمرہ مین پہلے اس کی بیوی کو دیکھے گا۔ اس سے پہلے وہ پارلر والے کے پاس جائے گی، وہ پتہ چلا کہ پارلر والے جو ہیں وہ بھی عورتیں نہیں ہیں، عورتیں ہیں لیکن کم ہیں، وہ ہجڑے خسرے وہاں جمع ہیں، میک اپ کرنے والے 1 in 2 2 in 1 ہجڑے خسرے میک اپ کرتے ہیں۔ پہلے اس کو ہاتھ لگے، اس کے ہاتھ لگے، اس کے بعد پھر کیمرہ مین ایسا پوز کرو، ایسا پوز کرو، ایسے مسکراؤ، یہ کرو وہ کرو۔ وہ ساری روحانیت، سارے پردے چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ساری زندگی باپردہ رہی، دوستو سیدہ خدیجہ کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مکہ کے اندر چرچے تھے آپ کے پاک دامنی کے، آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، آپ کو طیبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہماری بربادی ہماری شادیاں ہیں۔ ہم نے ازدواجی زندگی شروع کی، زندگی کے 2 حصے، غیر شادی شدہ، شادی شدہ۔ شادی ہونے کے بعد انسان کامل اکمل بنتا ہے، کامل مسلمان بنتا ہے، لیکن ہم نے جب زندگی کے دوسرے حصے کا آغاز کیا تو اللہ کی نافرمانی سے ڈول بجا کر کیا۔ زندگی کے دوسرے حصے کا آغاز کیا کنجروں کو بلا کر کیا، زندگی کے دوسرے حصے کا آغاز کیا پیسے نچھاور کیے۔ قرآن واضح طور پہ منع کرتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، بے شک اسراف نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم نے آغاز کیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر ہم نے آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ کے پاس، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، کتاب میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 1 کے اوپر یہ بات رقم ہے۔ جب خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ نے 20 اونٹ مہر میں دیے۔ کتنے اونٹ دیے؟ 20 اونٹ مہر میں دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ فیصلہ آسمانوں کا فیصلہ تھا، یہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ کا انتخاب تھا۔ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں۔ کتنی شادیاں ہوئیں؟ 11 شادی ہوئیں۔ 10 عورتیں ایسی تھیں جو طلاق یافتہ تھیں یا مطلقہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ کتنی عورتیں؟ 10 عورتیں طلاق یافتہ یا بیوہ۔ ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، عمر بھی 60 سے کم تھی، وہ شادی بھی سب سے آخر میں ہوئی۔
لیکن سید ختیجہ کا اعزاز یہ تھا، سب سے پہلے سید ختیجہ کے ساتھ شادی ہوئی آپ کی ساری اولاد، 3 بیٹے 4 بیٹیاں سید ختیجہ کے بطن اطہر سے ہوئی۔ یہ بھی اللہ نے مقام عطا کیا۔ آپ کے 3 بیٹے ابراہیم، قاسم، عبداللہ، 3 بیٹے جو بچپن میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیے۔ 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، 4 بیٹیاں۔ آپ کی اولاد پھر بیٹیوں سے چلی ہے، بیٹے تو آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت نقل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب لوگ میرا انکار کرتے تھے ختیجہ میرا اقرار کرتی تھی، جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے ختیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جب لوگوں نے مجھ پر ہاتھ کھینچ لیا صدیقہ نے خزانے کا منہ کھول کر میرے سامنے کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ عائشہ آج میں گھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، آج میں گھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے تحفے تحائف بھیجتے ہیں، آج میں گھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے پروٹوکول دیتے ہیں، شہزادے ملنے کے لیے آتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ختیجہ کا دور تھا، میں گھر سے نکلتا تھا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، وہ ختیجہ کا دور تھا، میں گھر سے نکلتا تھا لوگ میرے راستے پر کانٹے بچاتے تھے، وہ ختیجہ کا دور تھا، میں گھر سے نکلتا تھا لوگ مکہ کے اوباش لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیتے تھے، وہ مجھے اتنے پتھر مارتے میرا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، لوگ میرے پیچھے بدماش لوگوں کو لگا دیتے۔ وہ سکھوں کا دور تھا، وہ دکھوں کا دور تھا، یہ سکھوں کا دور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دکھوں میں جس نے میرا ساتھ دیا اس کو ختیجہ کہتے ہیں، سکھوں میں جس نے میرا ساتھ دیا اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے۔ حضرت ختیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیا کیا؟ حضرت ختیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی زندگی کے بعد پھر آپ کے انتقال کر جانے کے بعد پھر آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں۔ دوستو عزیزو، اگر انبیاء کی زندگی کو پڑھا جائے، صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے، اس کے مطابق ہم بھی اپنی شادیاں کریں تو ہماری شادیوں کے اندر بھی برکت ہوگی، ہماری شادیوں کے اندر بھی رحمت ہوگی۔ جب بچی کا والدین چکی کے اندر پستا پستا بچی کی شادی کا وقت، بچی کی خوشی کا وقت کسی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کسی سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے، کسی سے ایڈوانس مانگ رہا ہوتا ہے، کسی سے کمیٹی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو لڑکی کا خرچہ نہ ہو۔ ہمارے پٹھان لوگ زندہ باد، ہمارے عرب لوگ زندہ باد۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جاتے ہیں لڑکی کو لے کے آتے ہیں، اپنے گھر میں آ کے نکاح کرتے ہیں۔ ایسے کئی نکاح میں نے پڑھائے، لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آئے، نکاح بھی اپنے گھر میں پڑھا، مٹھائی بھی اپنی جیب سے کھلائی، پھر اگلے دن ولیمہ بھی خود ہی کیا، کوئی خرچہ نہیں۔ لڑکی کے والدین کو کس بات کی سزا ہے کہ اس نے لڑکی کو پیدا کیا، اس نے اس کی پرورش کی ہے، اس کو جوان کیا، اس کی تربیت کی ہے، اس کو تعلیم دی ہے، یہ نہیں۔ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے سامنے واضح نمونہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں اللہ فرمائے۔